میں انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ آج 28 محرم 1447 ہجری بمطابق 24 جولائی 2025 کی مجلس زیر اہتمام انجمن جانثاران اہل بیت سے خطاب فرمائیں۔ آپ سے ملتمس ہوں اتنی دیر میں اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ سید لیاقت علی شاہ صاحب مرحوم، سید صداقت علی شاہ، سید رفاقت علی شاہ، سیدہ نوید، سید اقص علی اور سیدہ رمیسہ، ان تمام مرحومین کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے میرے مرحومین استاد شہید سبت جعفر، شہید عارف حسینی، اور یہ کافی نام ہے، میں گلاسز پہنا ہوا نہیں، مجھے بہت چھوٹا لکھا ہوا نظر نہیں آتا، ان تمام مرحومین کے لیے استاد شہید سبت جعفر، شہید عارف حسینی، فلسطین، یمن، ایران، عراق، پارا چنار، پاکستان افواج کے، کل رات کو بھی ہمارے دوست کے پاکستانی جوان بلوچستان میں شہید ہوئے، ان کو بھی شامل حال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَجْزَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبی محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات بھیج دے محمد والے. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام انجمن جانا ساران کی طرف سے جو خمسہ مجالس ہے اس کی ایک اور مجلس آپ کی خدمت میں. پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے ہی نمائندوں کو بھیجا، اور تاریخ بشریت میں سب سے بڑی مشکل یہی رہی کہ لوگ اللہ کے نمائندوں کو سمجھ نہیں پائے. انسان کا نفس، اس کی خواہشات اللہ کے نظام کے مقابلے میں آیا، اور انسان کو اس چیز کا خوف کہ اس کی ظاہری حکومت، اس کی ظاہری خواہشات دب جائیں گی، تو اس نے اللہ کے نمائندوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی. تاریخ بشریت یہی بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کا نمائندہ آیا، اسے پیغام پہنچانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جہاں پر ایک طرف انسانی خواہشات تھیں، آرزوئیں تھیں، وہاں دوسری طرف شیطان اور ابلیس کا بھی سسٹم بہت زیادہ مقابلے میں تھا، اور یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوئیں اور پھر طاغوت بن گیا، استعمار بن گیا، ظالم حکومتیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں. اللہ کا نمائندہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کو صرف آخرت کی طرف لے کے جائے، اس کا یقیناً اصل ہدف خدا کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن اس نے انسان کی ظاہری زندگی کو بھی بہتر کرنے کا فارمولہ دیا کہ تم ایک بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہو. اسی کو کتاب کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں اور شریعت کے سسٹم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، نکل گیا. لیکن جو اللہ کے قانون کو سمجھ پایا، اس نے اپنے آپ کو تو کٹوا دیا، مگر خدا کے حدود کو پار کرنے کی کوشش بھی نہ کی. یہی ایک مشکل جو ہے وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے. اللہ نے بھیجا سسٹم تو ابلیس نفوذ نہیں کر پاتا. ایک حدیث ہے کہ معصوم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو روک دے اور میری خواہشات کو مقدم رکھے، یعنی پرائرٹی دے، کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے. جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہے. اگر یہ خدا کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کے تحت ہے تو بسم اللہ کریں، کام کریں. کار خیر کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، کسی کا بھلا کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے دیکھے کہ یہ کام خدا کے لیے ہے، خدا کی مخالف تو نہیں ہے، خدا کے سسٹم کے مخالف، چھوڑ دے. خدا کہتا ہے جو ایسا کرے گا تو میں اسے چند خصوصیات دوں گا. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اسے اس کی خواہشات سے آزاد کر دیتا ہے. یہ جو انسان ہے یہ اصل میں اپنی خواہشات میں جکڑا ہوا ہے. خواہشات کیا ہے؟ انسان چاہتے ہیں، اور یہ فطرت ہے، یہ نیچرل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مثلا میں اس طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہا. خوب دنیا ہے، دنیا اٹریکشن ہے، دنیا کا ہے ہی ایسا. اب کوئی یہ کہے کہ مجھے دنیا اٹریکٹ ہی نہیں کر رہی ہے یا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ تو بس اس مریض کی طرح ہے کہ جس کو بخار میں کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا. لیکن ایک آدمی صحیح ہے، اس کو دنیا اٹریکٹ کرے گی. کمال یہ ہے کہ اس معرفت کے ساتھ اس اٹریکشن کو روک دے. ہوگی، آپ باہر جائیں گے آپ کو ہوگی، آپ بازار میں جائیں گے آپ کو ہوگی، آپ دنیا کی چیزوں میں. کوئی اب بعض اوقات جوان کہتے ہیں اب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کیا کریں؟ اب ظاہر ہے پڑھائی تو نہیں چھوڑ سکتے، تو انسان اپنے آپ کو تیار کرے. پہاڑوں میں خلوت میں کام تو کرنا ہے. اب مگر انسان جب خدا کی اس آرزوؤں کو، خدا کی رضا کو حاصل کرے گا، خدا خواہشات ہوں گی مگر آزاد کر لے گا.
اور انسان پھر اپنے نفس کا غلام نہیں ہو پائے گا. ورنہ یہ جو انسان ہے، نفس انسان کا کیسا ہے؟ نفس روایات، احادیث و روایات کہتی ہیں کہ یہ ایک گھوڑے کی طرح ہے کہ جسے اگر تم نے خود مہار نہ ڈالی تو یہ تمہیں کہیں اور لے جائے گا. اور خواہشات کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، بچے کی خواہش سے لے کر بڑے کی خواہش تک. حرص، طلب، یہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی زندگی میں قناعت پسند ہو، یعنی کم پر گزارا کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ انسان مفلسی میں رہے، نہ، شکر کرے کہ جو ہے خدا تیرا، یہی تو نے زیادہ دے دیا، میں اس قابل نہیں تھا. ایک عابد جو ہے وہ بنی اسرائیل عبادتوں میں اور کلبے میں پہاڑ پہ شیطان آپس میں جمع ہے کہ اس کو کیسے خراب کریں، تو عبادتیں کیے جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا. تو سب نے بڑی کوشش کی کہ اس کو کھانے میں لگائیں. اس نے کہا اس کو کھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، وہ کھاتا ہی تھوڑا سا ہے. کہا اس میں لگائیں، اس میں لگائیں. کہا اس کو خواہشات ہی نہیں ہے. کہا تو پھر کیا کریں؟ تو ایک شیطان کا بھی تو لشکر ہوتا ہے نا پورا. تو ایک نے کہا کہ میں اس کو عبادت کے ذریعے ہی سے خراب کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے انسان جہاں تمایل ہے اور ظاہر ہے عبادت تفکر، فکر، بصیرت کے ساتھ نہ ہو تو پھر. اب وہ ایک جوان بن کر اس کے پاس گیا، کہا کہ میں خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں مگر میرے گھر والے مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، تو اگر تم مجھے جگہ دے دو. اس نے بولا اس سے اچھی کیا بات ہے بھائی، عبادت کرو. اب اس عابد نے دیکھا کہ یہ تو اتنی عبادت کیے جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا. ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری پڑھتا ہے، تیسری پڑھتا ہے، کوئی وقفہ ہی نہیں دے رہا، رک ہی نہیں رہا. اس تو پھر استراحت کر رہا ہے، وہ پھر بھی کھڑا ہو جا رہا ہے. اور اچانک سے یہ تھوڑی دیر سو گیا. اس نے دیکھا کہ وہ جوان ہوا میں عبادت کر رہا ہے. اب تو یہ پریشان ہو گیا، کہا میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، میں بلند نہیں ہو پایا، یہ کون سی عبادت ہے؟ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو، وہ رک ہی نہیں رہا عبادت. تم اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ تم اس کمال پہ کیسے پہنچے؟ کہا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تم چھوڑو. پھر عبادت. کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا تم نہیں کر سکتے. اب دیکھیں انسان کو بصیرت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ایک گناہ کیا ہے، میری عبادت اور پرواز کرتی ہے. اب یہ عابد پریشان ہو گیا، کون سا گناہ ہے؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ میں بھی وہ گناہ کروں. بصیرت نہ ہو تو کر سکتے. بہرحال اس نے بتایا کہ میں نے کسی کے ساتھ فعل حرام کو انجام دیا ہے. اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں؟ تو اس نے اس کا ایڈریس بھی دے دیا، پتہ بھی بھیج دیا کہ فلانے بازار جاؤ. کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا یہ پیسے بھی لے جاؤ. پیسے لیے. اب عابد معاشرے میں آیا، نیچے اس کا خاتون کا ایڈریس پوچھا. جب لوگوں نے پوچھا تو ظاہر ہے وہ خاتون کا کردار اچھا نہیں تھا، لوگ سمجھے کہ عابد ہے، تبلیغ کرنے جا رہے ہوں گے، تو گئے وہ بتا دے دیا. جب ان خاتون کے پاس پہنچا تو وہ بھی جانتی تھی کہ ایک عابد ہے جو پہاڑوں پہ عبادت کرتا ہے. وہ نیچے اترا ہوا، خیریت؟ کہا مجھے جو ہے وہ، کہا کہ نہیں آپ غلط جگہ پر آئے ہیں، آپ کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے. خاتون خراب تھی مگر بصیرت رکھتی تھی. اس نے کہا کہ یہ، کہا نہیں، کہا وجہ بتائیں. کہا ایسے ایسے ہے. کہا وہ یقیناً شیطان ہوگا کہ جو آپ کو ایسا کیا ہے. آپ جا کر دیکھیں، اگر ابھی بھی وہ وہاں موجود ہے تو پھر آپ جو جیسا بولیں گے ویسا ہوگا. وہ عابد وہاں گیا، دیکھا. دیکھیے اس زمانے میں جو نبی تھا اللہ نے وہی بھیجی کہ جاؤ دوسرے دن ہمارے ایک بہترین بندے کا انتقال ہو گیا ہے. جب یہ عابد یہاں سے گیا تو اس خاتون کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا. کہا اس کو تو تم نے بھیج دیا، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے رات کو توبہ کی اور اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ کا نبی آیا اور اس نے اس خاتون کا جنازہ پڑھا. خوب خواہشات. بعض اوقات عبادت بھی حجاب بن جاتا ہے. ہوتا ہے نا انسان کے اندر. حدیث بھی ہے، علم
حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ علم انسان کے پاس ہو اور اگر تقویٰ نہ ہو تو یہی علم اس کا حجاب بن جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں تو خطرناک ہے، یہ بہت خطرہ ہے بھائی۔ ہم تو زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ ہمارے اوپر بھی استاد ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نیچے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بڑے نہیں ہو تم، ورنہ جس طرح لوگ آپ تو یہی برباد کر دیتی ہے۔ پھر بعد میں آدمی سوچتا ہے لوگ میرے لیے کھڑے کتنے ہوئے، کیوں نہیں ہوئے۔ یہی مشکل ہے، ہدف بھول جاتا ہے، خواہشات۔ ہر بندے کی خواہش الگ ہے، ہر بندے کی آرزو الگ ہے، اور اسی کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے۔ کتابوں کا شوق ہے، کسی کو درس کا شوق، کسی کو کس کا شوق۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم کہ انسان اس کی بارگاہ میں شکستہ رہے، ٹوٹ کے رہے اس کی بارگاہ میں۔ اگر نہیں ہوگا تو نہیں پہنچ سکتا، کہیں نہیں پہنچ پائے گا۔ جہاں ذرا سا بھی غبار پیدا ہو گیا، ذرا سا، وہاں انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو اللہ بصیرت نہ دے تو اس کی عبرت کے لیے بیان کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں شخص ایسا ہے جو مستجاب الدعویٰ ہے، یعنی ہاتھ کھڑے کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے۔ کہاں پہنچ گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا، ولی کے مقابلے میں آ گیا۔ خواہشات سب سے بڑا پرابلم ہے، ولی کے مقابلے میں آنا، اسی کا خطرہ ہے۔ یہ آج جو غیبت کے اندر ہم لوگ ہیں، اگر ہم نے اپنی ٹریٹمنٹ نہیں کی تو کل آسان نہیں ہوگا امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ خواہشات تھی، لوگ جانتے تھے، 12 سے 18 ہزار خط لکھے گئے، امام کوفہ آ جائیں، مولا کوفہ آ جائیں، کوفہ والے آپ کی مدد کریں گے، کوفہ والے نصرت کریں گے۔ کیا گئے کوفہ والے؟ کتنے آئے کوفہ سے لوگ؟ باقی کہاں گئے؟ جناب مسلم، 1000 لوگ بیعت کر رہے ہیں جناب مسلم کی، اور مغرب میں جناب مسلم اکیلے ہیں، اکیلے کھڑے ہوئے۔ وہاں اللہ کے ولی کا نمائندہ ہے وہ حضرت مسلم، اللہ کے ولی امام حسین نے بھیجا ان کو، میرے نمائندہ ہے۔ حضرت مسلم میں فرق نہیں آیا، 1000 نے بیعت کی تو بھی مسلم کھڑا ہے، 1000 چھوڑ گئے تو بھی مسلم کھڑا ہے۔ کیونکہ امام ایسے تھوڑی کسی کو بھیجیں گے کہ یہ میرا نمائندہ ہے۔ نمائندہ کل عقل ہوتا ہے بھیجنے والے کی، اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے فورن منسٹری اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ایمبیسڈر کیپیبل بھیجنا چاہیے، ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسٹرانگ آدمی ہونا چاہیے، حالات کو بہتر کرے۔ کیونکہ ہمارا کام ہے دنیا میں آر جانا، ہم ایمبیسڈروں سے ملتے رہتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ اب کیا چیز ہے کہ جو حضرت مسلم کو اکیلا چھوڑ گئی؟ حضرت مسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو وہ تھے کہ امام حسین نے آخری وقت میں آئینہ آئینہ مسلم کہاں ہو؟ سب سے پہلے امام حسین نے جناب مسلم کو پکارا ہے۔ جب سب ختم ہو گیا، تلوار کو کربلا کی زمین میں لگا کر سیدہ کا بیٹا کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، آئینہ آئینہ مسلم کہاں ہو؟ مسلم کا مقام غیبت، یعنی جب امام ظاہر نہیں ہے، امام کا نمائندہ کون ہے؟ کون ہے جو امام کے پرچم کو لے کر امام تک چل رہا ہے؟ بہت ضروری ہے وہ پہچان ہے۔ خواہشات چھوڑ دیتی ہیں چیزوں کو۔ سونے کے بدلے میں کوفہ والوں نے تلواریں بیچ دی، کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ عمر ابن سعد لعین شہر رے کی حکومت کے چکر میں امام حسین سے لڑنے آ گیا، جبکہ امام نے کہا میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ نہیں، خواہشات، جسے حسین دے اسے دنیا کیا دے گی؟
یہ جو آپ بیٹھے ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہمارے استاد بزرگ ہو گئے ہیں، خدا انہیں صحت اور سلامتی دے. ان کے والد صاحب روزہ خوان تھے، صرف مصاحب پڑھا کرتے تھے مجلس کے بعد. ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کے یعنی ہمارے استاد کے خواب میں آئے. تو بیٹے نے پوچھا کہ اس عالم میں کیا ماجرا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام حسین جتنا اس دنیا میں کریم ہے، اس سے زیادہ اس عالم میں کرم ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. اب یہ کیا؟ امام کو پہچان گیا. جو پہچان گیا وہ چھوڑ کے آ گیا، جو نہیں پہچانا وہ چیزوں کو سمیٹنے کے لیے امام کے مقابلے میں آ گیا. یہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا اندر کی، یہ بہت ضروری ہے. خواہشات، اسی حدیث میں پروردگار کہتا ہے کہ میں جو میری رضا پہ عمل کرے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، میں اسے چند چیزیں دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں اسے اپنی خواہشات سے آزاد، دوسری میں اسے تقوی، ایسا تقوی دیتا ہوں جو اسے حرام سے روکتا ہے. گاڑی کا بریک ہوتا کس لیے؟ حادثے سے روکے، سپیڈ کنٹرول رہے. بریک اس لیے نا، گاڑیوں میں بریک نہ ہو تو پھر کون روکے گا؟ ہاتھ سے روکیں گے گاڑی؟ نہیں. اب تو آٹومیٹک آ گئی ہیں، سینسر خود ہی رک جاتی ہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہاں تو ہر چیز اچانک سے آ جاتی ہے. گاڑی میں بھی ایک دفعہ بیٹھے ایک دم جھٹکا آ گیا، سینسر بند کرو بھائی، یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. کون سی چیز روکے؟ زندگی تیزی سے جا رہی ہے، دنیا کھینچ رہی ہے. کون سا بریک ہے ہمارے پاس؟ تقوی، پرہیز. جو امن میں تیاری کرتا ہے وہی جنگ لڑتا ہے. جنگ میں تیاری نہیں ہوتی. جب آپ ابھی ایسی پوزیشن میں ہیں تو اپنی تیاری کریں. معاشرے میں برائیاں عام ہیں، ہر جگہ ہر چیز کھلی ہوئی ہے، اپرچونٹی ہے ہر چیز کی، آزاد ہے. کہاں تیاری کروں؟ بازار میں کھڑے ہو کے؟ مولانا صاحب یونیورسٹی میں ماحول ایسا ہوتا ہے، کیا کریں کیسے کریں، محرم نامحرم. یونیورسٹی میں تیاری نہیں ہوگی، تیاری مصلح پہ ہوگی. رات کی تنہائی میں تھوڑی دیر مصلح بچھاؤ، خدا سے انرجی لو، تقوی لو، تاکہ جب باہر ہوں تو یہ خود ایکٹیویٹ ہوئے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری جو سالی ہے ان کے بارے میں کوئی بات کی؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا نہیں کبھی. کہا ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے رہے تم نے دیکھا نہیں؟ ہاں میں نے کبھی نہیں. جب چلتے تھے اور کوئی خاتون یا نامحرم نے آنا ہوتا تھا خود راستہ بدل جاتا تھا. انیشیٹ. اگر آج نہیں کنٹرول کر رہا، اکیلے خلوت میں موبائل ہاتھ میں کنٹرول نہیں کر رہا تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. نہیں کنٹرول ہو رہا، باہر بھی کنٹرول نہیں ہوگا. چھوڑ دیا آپ نے آپ کو. تقوی پرہیز ہے. تقوی کا ایڈریس میں اکثر مجلس میں دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی میں حاصل کہاں سے کروں، تقوی کے لیے کروں کیا. تو لفظ بچپن سے سنا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. قرآن بھی کہہ رہا ہے تقوی کو. تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اپرچونٹی دیں آپ اپنے آپ کو، موقع دیں آپ کہ نہج البلاغہ کھولیں اور اس پہ خطبہ نمبر 190 190 پرنٹ میں ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے 191 یا 190 متقین کی صفات. اس کو کھولیں. اس زندگی میں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ قیامت والے دن پڑھیں گے. قیامت والے دن آپ کو موقع دیا جائے گا، ہاں نہج البلاغہ پڑھ لو. قیامت میں کوئی آپشن نہیں ہے. وہ تو پوچھے گا کیا کیا، کیا کہیں گے مولا کو؟ مولا آپ کو تو بہت مانتے تھے مگر آپ کی باتیں سننے کا وقت تھا ہی نہیں میرے پاس. معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا عزیزان محترم جب تک اوریجنل کانٹینٹ زندگی میں نہ ہو. مجلس 1 گھنٹے کی ہے،
بہت اچھی بات ہے، ایک مجلس ہی سب کچھ دیتی ہے، لیکن اس کے بعد میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، 23 گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں؟ اس 23 گھنٹے میں قالا امیر المومنین کتنا ہے، کتنا ہے؟ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تھوڑی تھوڑی پڑھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کریں۔ متقین وہ ہے کہ اگر انہیں واقعاً اس بات کا یقین نہ ہوتا نا کہ ایک دن مرنا ہے، مولا اس میں بتا رہے ہیں، تو ان کی روح ایک لمحے کے لیے ان کے بدن میں نہ رہتی، پرواز کر جائے۔ یہی تو وجہ ہے جب امام نے پورا خطبہ بتایا تو جو حمام، جو امام کا صحابی تھا، اس کی روح خطبہ سننے کے بعد پرواز کر گئی۔ صفات ایسی تھی۔ آیت اللہ قاضی اپنی زندگی میں بتاتے ہیں کہ جب میں نجف میں گیا تو بازار اور دروازے ہیں مولا کے حرم کے، باب الساعہ ہے جس پہ گھڑی بنی ہوئی ہے، وہ بازار میں دروازہ کھلتا ہے، اب تو خیر بازار تھوڑے پیچھے چلے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں وہاں سے انٹر ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، تو وہاں نیچے دکان جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، روڈ سیلر ابھی بھی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوں، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس جوان کو تو پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا چلنے میں، اس کو کیا ہو گیا؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں۔ حمام کون تھا؟ جو امام کا صحابی تھا۔ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے آ رہا ہے۔ درس کی شدت اتنی ہوتی تھی بدن کی ہڈیاں مڑ جاتی تھی۔ خوف ہے تو ہے ہی نہیں کچھ معاشرے میں، کوئی درس ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، نہ نفس کی گفتگو ہے، نہ اخلاق کی گفتگو ہے، نہ کردار کی گفتگو ہے۔ کون سی یونیورسٹی پڑھائے گی؟ یہی یونیورسٹی ہے جو سید الشہداء کی یونیورسٹی ہے، یہ ہے کہ جو ہمیں خدا تک لے کے جائے گی۔ اور اس روڈ پہ بیٹھے ہوئے شخص نے نہج البلاغہ خطبہ متقین کی عبارت پڑھی۔ جہاں روڈ پہ بیٹھنے والے خطبے پڑھتے ہوں اس جگہ کو نجف کہتے ہیں۔ وہ ہے نجف، علم ہے، باب علم ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی، علی علم کا دروازہ ہے اور رسول علم کا، علم کے شہر میں داخل ہونا ہے۔ ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں، دروازہ بہت اچھا ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں اندر آؤ، اندر آؤ۔ اب یہ زندگی تبھی بہتر ہوگی جان محترم جب آپ معصوم کے اقوال کو اپنے زندگی میں رکھیں گے۔ خود بخود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں تم ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچا دو، لوگ خود بہتر ہو جائیں گے۔ کلام پہنچاؤ، جو ان کی بات ہے اس کو پہنچاؤ۔ امام رضا تو امام رؤوف، جو جائے ان کی بارگاہ میں وہ خالی ہاتھ نہیں آتا۔ امام ہے، امام کے مقابلے میں خواہشات، ہر امام کے مقابلے میں خواہشات، آرزویں، نفس، اور دیکھیں کہاں پہنچ گیا امام۔ آج امام کے ظہور ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ آج کون سی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ میری خواہشات، میری آرزویں، میری اپنی زندگی کی پلاننگ ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں یہاں پہنچ جاؤں۔ ابھی کسی کو بولو کہ یہ ہونے والا ہے، ابھی 12 دن کی جنگ ہوئی، چھوٹی بیٹی کو بولا بیٹا بس ختم ہو گیا، بس اب لائف ختم، اب جنگ ہے۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں بس بیٹا اب تیاری کرو، اب یہ کرو۔ اس نے بولا بابا بس کر دے، میں نے زندگی میں بڑا پلان بنایا ہوا ہے۔ بچے بہرحال ان کی معصومیت ہے، ہماری زندگی ایسی ہے۔ ہم امام کے ظہور کے لیے کتنے تیار ہیں؟ اگر میں ابھی سوچوں گا آپ کو، میں کسی کو روک کے پوچھوں گا آپ
بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بولے میں انجینئر، ڈاکٹر، جو بھی ہے، ڈگری کرنی ہے، اکنامکس کرنی ہے، IT کرنی ہے، میتھس کرنی ہے. ویسے آج کل جس سے پوچھو کیا کر رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں. کمپیوٹر سائنس میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ کمپیوٹر سائنس میں کیا کر رہے ہو؟ وہ خود ایک واسٹ ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ ڈیٹا سائنس کی ضرورت ہے، سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. تو آپ کی پلاننگ اچھی بات ہے، آپ کا پلاننگ ہونا چاہیے، فیوچر فورس کاسٹ. لیکن اس پورے سسٹم میں امام کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ جو بھی میں کروں کیا میرا سب کچھ امام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا میں امام کی طرف بڑھ رہا ہوں اپنے ہر قدم سے؟ نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی خواہشات میں گرفتار ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وزانے خوب بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال امام کو امت چاہیے، امت چاہیے. آپ بولیں کہ امام کے 313 کیوں نہیں ہو رہے، یا 313 ہوں گے امام کا ظہور ہو جائے گا. حالات آپ کے سامنے، دنیا کے حالات، مشرق وسطیٰ کی سچویشن، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے آپ کے لیے. اور کتنا انتظار کریں گے؟ یمنیوں کا خروج ہو گیا. آیت اللہ بہجت کہتے تھے یمن کی طرف نگاہ رکھو ظہور کے لیے، یمن کی طرف. یمنی ابھی اتنا تو خروج کر چکے ہیں، تھوڑا بہت رہ گیا ہے، وہ بھی ہو جائے گا. اب ہم کس خواہشات، میں ہی نہیں کہہ رہا اپنے کاموں کو چھوڑ دیں جو آپ کا، اپنے کاموں کو کرتے ہوئے امام تک پہنچیں، اپنے پروفیشن کے حساب سے امام تک پہنچیں. کچھ لوگ ظہور سے پہلے کام آئیں گے، کچھ لوگ ظہور میں کام آئیں گے، کچھ لوگ ظہور کے بعد کام آئیں گے. ان 3 جگہوں میں میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں ظہور سے پہلے کچھ کر رہا ہوں، یا میں ظہور جب ہوگا اس میں کچھ کروں گا، یا پھر جب ظہور ہو جائے گا اس وقت کچھ کروں گا. یہی آپشن ہے، تو اور تو کوئی آپشن نہیں ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں. 3 کے علاوہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. جو دیکھتے رہے وہ کربلا نہیں پہنچ پائے، جو سوچتے رہے کربلا کا واقعہ ہو گیا. اور پھر توابین کی طرح گریہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپشن نہیں ہے اذان موت. خوب اس نفس کو بہتر ہونے دیں، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان خدا کی بارگاہ میں تضرع نہ کرے. اپنی تنہائی کو، شب جمعہ ہے، شب جمعہ عام راتوں سے بہت ڈفرینٹ نائٹ ہے، اس کو یاد رکھا کر. حتیٰ میں نے علماء کی سیرت میں پڑھا ہے کہ وہ آج کی رات دنیاوی اشعار بھی نہیں پڑھتے تھے. شہید مطہری ایک عالم دین کے ساتھ رات گزاری، محفل تھی. صبح ان کو اٹھے، کہا دیکھا خوف، رات کو کوئی اشعار کہہ دیا تھا، تہجد کی نماز قضا ہو گئی. تہجد قضا ہو گئی. ہمارے لیے تو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، تو نماز کے لیے ٹینشن میں ہوتے ہیں، اولیاء خدا تہجد کے لیے ٹینشن میں. وہ تو ہم جب نئے اسٹوڈنٹ بنے تو ہمارے ایک استاد نے کہا تھا جس دن تم سے تہجد چھٹ جائے اس دن سمجھ لینا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے. لیسا من شیعتنا، چھٹے امام کی حدیث ہے، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں جو تہجد کو ترک کر دے. شیعہ نہیں ہے، اپرچونٹی ہے. ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں خالق ہے اور مخلوق ہے. بس شب جمعہ ہے آج کی رات. شیخ عباس قمی کہ جنہوں نے مفاتیح الجناح لکھی، کمپائل ہے نا، دعاؤں کی کتاب، زیارتوں کی کتاب، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ شب جمعہ جو جوان گریہ کرتا ہے خدا کے خوف سے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. کتنی اپورچونٹی ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے. اور جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ
وہ انسان کوشش کرے گا مولا ظہور ہو جائے، کب ہو؟ مولا ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، کل صبح ہو جائے، کسی وقت ہو جائے، کیا میں تیار ہوں؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، جانا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ امام آ کے آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اس قابل کرے گا تو ہی تو اس کو کوئی سلیکٹ کرے گا۔ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، اگر آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، اپنے آپ کو اکوپ نہیں کر رہے، تو کوئی کمپنی آپ کو سلیکٹ نہیں کرے گی کام کے لیے بھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سسٹم، کائنات کا ولایت کا سسٹم، اس ولایت کا سی او وقت کا امام ہے، اس سسٹم کا سب سے بڑی پوسٹ امام ہے، وہ آپ کو ایسے ہی سلیکٹ کر لے گا؟ تو کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے لیے، کچھ تو کرنا پڑے گا، تھوڑا سا تو کچھ دکھانا پڑے گا، کچھ تو اپنے اندر وہ اضطراب پیدا کرنا پڑے گا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ امام زمانہ کی زیارت کی ہے؟ شاگرد کون تھا؟ ہاشم حداد، جو طالب علم نہیں ہے لیکن بہت ان کا بڑا شاگرد تھا، لوہار تھا، لوہار، لوہے کو ایسے ہی اٹھا لیتا تھا۔ تو قاضی نے منع کیا کہ ایسے نہیں کیا کرو، لوگ تمہارے بارے میں کچھ اور سوچیں۔ انہوں نے سوال کیا، کیا آپ نے امام زمانہ کو زیارت کی ہے؟ کہا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں امام کو نہ دیکھوں۔ امام اللہم صلی علی محمد۔ خوب، یہاں وہ عہد و پیما کی ضرورت ہے، بیعت کی ضرورت ہے۔ کیوں دعا عہد فجر کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ کیوں روایت ہے، حدیث ہے، قال امام صادق علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرما رہے ہیں جو 40 دن دعا عہد پڑھے وہ مر بھی جائے تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیعت کر رہے ہیں، آپ عہد و پیما کر رہے ہیں کہ میں قبر میں بھی جاؤں تو مجھے کفن کے ساتھ اٹھایا جائے، تلوار میرے ہاتھ میں ہو۔ اللہم ارنی طلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ۔ خوب انسان اس تڑپ کے لیے اس عہد و پیما کو پورا کرے۔ کربلا کی داستان ہر سال جو تکرار ہو رہی ہے وہ کیوں ہے؟ کہ لوگوں نے اپنے امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ آج اگر ہم ان کو زندہ یاد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے امام پر اپنے آپ کو قربان کیا۔ ہم سے یہی تقاضا ہے اس مجلس کا کہ ہم جب یہاں سے اٹھے تو اپنے امام تک پہنچے۔ مجلس کا مقصد یہی ہے، کیونکہ اصل وارث وہی ہے کربلا کا۔ اگر ہیہات منا ذلہ ہے کہ سید الشہداء ظلم کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو کٹوا دیا مگر ظلم کے مقابلے میں جھکے نہیں، تو آج ظلم کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی زندگی میں مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ لیکن جب میں یوزڈ ٹو ہو گیا ہوں ہر سسٹم میں زندہ رہنے کا، تو میں امام زمانہ کا کیا ساتھ دوں؟ آج کتنے لوگوں کو مصلحت آ گئی ہے، کتنے لوگوں کا ذاتی مفاد رکاوٹ بنا ہوا ہے بہت سارے کاموں میں زندگی کے۔ آپ دیکھیں فلسطین کی کوز پہ، آپ دیکھیں اس ٹائم دنیا کہاں نکل گئی ہے۔ فلسطین ایکشن جو یو کے اندر ہے، نان مسلم ہے، سارے میجورٹی نان مسلم ہے، لیکن آپ دیکھیں اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی ہے مگر نہیں رک رہے، وہ بیدار ہو گئی انسانیت۔ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ اگر جرأت نہیں ہوگی تو ہم ظہور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ بھی پھر خدا نہ خواستہ وہ شخص کہ جو امام کو ملا اور امام نے کہا کہ چلو، کہا مولا بصرہ چلتے ہیں، وہاں 1000 لوگ ہیں، جوان ہیں، تلواریں ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم ادھر ہی جائیں گے۔ کہا اچھا مجھے اجازت دیں، میں کچھ ہو کے آؤں، کچھ اپنے گھر والوں کا نان نفقہ کر کے آؤں۔ امام نے کہا یاد رکھنا دیر نہ ہو جائے۔ گیا، گھر پہنچا، گھر والوں نے بولا کیا کرنا ہے؟ کہا وہ امام حسین ادھر ہے۔ کہا تم کیا کرنے؟ کہا تمہارے لیے۔ کہتے زوجہ نے نوچ لیا اسے، کہا تم ہمارے لیے آئے؟ حسین ابن علی ادھر۔
کہا اچھا رات گزارنے تو رات گزاری، صبح بصرہ میں پہرے لگ گئے، نکل ہی نہیں پایا، کربلا ہو گئی۔ کیا اپرچونٹی تھی اس کے پاس کہ آج اس کو سلام پیش کیے جاتے۔ اور حر کہ جس نے امام کا لشکر روکا، مگر شب عاشورہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہے، سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے چلا گیا۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ابھی میں کنیکٹ نہیں ہو پایا، عزیزان محترم میں نے پھر بھی عرض کیا، بار بار کہتا ہوں، مجلس بہت امپورٹنٹ ہے، عزاداری بہت امپورٹنٹ ہے، یہی بیدار کرتی ہے، یہی ایک اپرچونٹی ہے کہ جو امام کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی یونیورسٹی ہے، یہی دانشگاہ ہے، لیکن خود کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کو ماحول خود بہتر کرنا ہے۔ آپ اگر چھوٹی سی چیز اپنے محلے میں نہیں کر سکتے، آپ دیکھیں نا کتنے واقعات ہیں، بارش ہوئی، سیلاب ہو گیا، لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، فون کر دیتے شاید ایمرجنسی کال کو تو کوئی آ جاتا۔ کہاں ہے؟ یعنی ہم کس انتظار میں ہیں؟ انسانیت ڈوب رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام آئیں گے۔ امام تک ہمیں خود پہنچنا ہے۔ 11 نمائندے اللہ نے بھیجے، لوگوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ بغداد کے زندان میں امام قید رہا، کہاں تھے شیعہ؟ کہاں تھے؟ 12ویں کو خدا نہیں بھیجے گا، نہیں بھیجے گا جب تک لوگ تیار نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں۔ عہد و پیما خود کرنا ہے، خود تفکر کریں۔ من لم یعرف امام زمانے کی، اپنے امام کی معرفت نہیں کی۔ وہ لوگ کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام خود آئیں گے، خود بدل دیں گے۔ کیوں کیسے بدلیں گے؟ امام امام ہے۔ اگر ایسے خود امام نے کرنا ہو تو پھر اتنا عرصے انتظار کیوں کرتے؟ اپنے آپ کو علی ابن مہزیار 20 سال حج پہ جاتا رہا، 20 سال، 1 سال واجب ہے، 20 سال گیا۔ کیوں گیا؟ اسے یقین تھا حج پہ امام زمانہ آتے ہیں اور کسی حج پہ میری ملاقات ہو جائے گی امام سے، کسی بھی حج پہ۔ مایوس ہو گیا، اب نہیں جاؤں گا۔ پیغام آیا اس سال آ جاؤ، امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ طواف کر رہا تھا، امام کا قاصد آیا، کہا کہ چلو امام نے بلایا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے علی ابن مہزیار۔ جو لے کے جا رہا تھا اس نے ایک سوال پوچھا علی ابن مہزیار سے کہ علی ایک سوال پوچھوں؟ کہاں پوچھوں؟ آنے والا بھی امام کا قاصد تھا، عام آدمی نہیں تھا، امام نے بھیجا تھا کسی کو۔ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ یہ سوال میں اکثر مجلس میں پڑھتا ہوں، میں اپنے آپ کے لیے کرتا ہوں تاکہ میں خود نہ بھول جاؤں۔ انسان ہے نا، انسان تکرار ہے۔ قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اللہ انسان کو جانتا ہے۔ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھو، آپ کے لیے امام کیا ہے؟ امام کا مقام آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم زیارتوں میں کہ نفسی، میری جان، مالی، میرا مال، ولدی، میری اولاد، روحی لقل فدا، سب کچھ میرا آپ پر قربان ہو جائے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ علی ابن مہزیار نے کہا کہ میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب امام ہے میرے لیے۔ حقیقت بھی یہی ہے، مگر قاصد بھی امام کا تھا، اندر دیکھ رہا تھا، قلب کو دیکھ رہا تھا۔ کہا اگر امام تمہارے لیے محبوب ہے تو تمہارے قلب میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس زمانے میں لوگ
گھوڑوں پہ اونٹوں پہ آتے تھے، آپ بائک پہ گاڑی پہ آئے، آپ کو یہاں سے بول رہے ہیں امام بلا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ میں نے تو گاڑی وہاں پارک کی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں بھی یہی آیا میرے گھوڑے تو وہاں ہیں. 20 سال سے آ رہا تھا، اندر ذرا سی خراش پورے آئینے کو چٹخا دیتی ہے، ذرا سی خراش. لے گیا، خیمے میں گیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا. خوش قسمت علی ابن مہزیار. امام نے جیسے ہی دیکھا کہا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. مشتاق، کتنا خوش قسمت. کاش ہمارے لیے بھی امام کہیں کہ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. مشتاق. کل جمعے کا دن ہے جان محترم، دعائے نطبہ صبح پڑھیے گا. متی ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. جیسے ہی امام نے کہا نا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے، علی ابن مہزیار نے کہا مولا میں تو 20 سال سے آ رہا تھا. کہا تمہارے اور ہمارے درمیان میں تمہارے اعمال آ گئے تھے. چند چیزیں امام نے اس وقت علی ابن مہزیار سے کہی. ایک، تم نے دنیا جمع کر لی تھی. دنیا جمع کر لی تھی. ہر بندے کی دنیا الگ ہے، ہر بندے کی. بہت خطرہ ہے ذہن محترم، بات بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن خطرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. چھوٹی سی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. بس شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. بہرحال خدا کی بارگاہ میں تڑپیں، دعائیں کریں. اللہ جل اللہ جل. بنی اسرائیل نے اتنی تڑپی ہے کہ اللہ نے منجی کو یعنی حضرت عیسیٰ کو 40 یا 60 سال پہلے بھیج دیا. پہلے بھیج دیا. تڑپی ہے. ہم ہر دفعہ، اور یہ میں نے معتبر کتابوں میں پڑھا ہے کہ ظہور نزدیک ہو کر پیچھے ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی تھی کہ ملک اشتر دشمن کے خیموں میں پہنچ گیا، مگر امام کو لوگوں نے مجبور کر دیا. یہی ہوتا ہے. ہم تیار نہیں ہیں، ہم تیار. کربلا یہی سکھاتی ہے کہ جو تیار تھے وہ رات شمع گل ہونے کے باوجود بھی نہیں گئے. مقام بھی دکھا دیا، جنت بھی دکھا دی، بیت بھی ہٹا دی، پھر بھی کوئی نہیں گیا. وہ مقصد جانتے تھے. عزیزان محترم، لٹا ہوا کارواں شام کی طرف بڑھ رہا ہے. کچھ دن رہ گئے ہیں، یہ شام پہنچنے والا ہے. جہاں شام کی بہت مصیبتیں ہیں وہاں ایک داستان زندان کی بھی ہے. بچی زندان میں اپنے بھائی سے پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے راتوں کو کہاں جاتے ہیں؟ بیٹا یہ گھروں کو جاتے ہیں. بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ خدا آپ کو اجر دے. شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. یہیں سے آپ کا سلام
کربلا پہنچ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، مولا سلام ہو ہمارا آپ پر۔ بیٹیاں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کو بھی باپ بہت پیارا ہوتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں نا، بیٹا گرے اسے سختیوں میں پلنے دو، بیٹی گرے تو فوراً اٹھا لو، نہیں پتا کل اس کا نصیب کیسا ہو، نہیں پتا۔ کیسی یہ بچی ہے کہ جو روزے عاشورہ کیا کیا دیکھ رہی ہے۔ بھائی علی اکبر گئے، واپس کیا آیا؟ بھائی اونو محمد بھی گئے، بھائی قاسم واپس بھی کیسے آیا؟ چچا عباس تو واپس بھی نہیں آئے۔ صبح سے دیکھ رہی ہے۔ آپ اس بچی کا جگر دیکھیں، چھوٹی سی بچی ہے، جیسے ہی امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، آخری ودا کر کر خیموں سے نکلی، دیکھا سواری رکی ہوئی ہے۔ امام نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے، امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا۔ بیٹیاں ہیں نا، آپ کی بھی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، جب گھر سے نکلتا ہوں ایک سوال پوچھتی ہے، بابا کتنے دن بعد واپس آؤ گے؟ جب فون کرو پوچھتی ہے کتنے دن رہ گئے، گن رہی ہوتی ہے۔ جو بچی صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آیا، اس کو یہ یقین تھا کہ بابا جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا بابا واپس کب آؤ گے، کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی، گلے لگایا، گریہ کیا بچی نے۔ ہم تھوڑی دیر تحمل نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر۔ میں نے کوشش کی یہ تصور کرنے کی، اپنے ذہن میں اپنی بیٹی کے ذہن کو ڈالا کہ کبھی ایسا ہو کہ میں نے واپس نہیں آنا، یہ کیا سوچے گی؟ میں برداشت نہیں کر پایا، وہ کیا سوچے گی؟ میں واپس نہ جاؤں اس کا کیا ہوگا؟ میں سوچ ہی نہیں پایا۔ امام نے بچی کو گلے لگایا، کچھ بچی سے کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ امام چلے گئے۔ روزے عاشورہ کیا ہوا، کس طریقے سے یہ بچی دیکھ رہی ہے، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ شام غریباں آئی، جناب زینب بچوں کو جمع کر رہی ہیں، دیکھا ایک بچی موجود نہیں ہے۔ بی بی مقتل کی طرف چلی گئی۔ مقتل کیا تھا؟ رات کی تاریکی ہے، دشت کربلا ہے، سر بریدہ بدن پڑے ہوئے ہیں، گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے تھے۔ ایک سر بریدہ بدن پہ دیکھا، بچی سو رہی ہے، سو رہی ہے۔ رات کا وقت تھا، تاریکی۔ بی بی نے پوچھا بیٹا کیا کر رہی ہیں؟ کہا آپ کو تو پتا ہے مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے،
الیہ الیہ. بس حضرت وقت گزر گیا. میں بہت تیزی سے چلتا ہوں, نہیں برداشت کر پائیں گے, میں سفر تیزی سے کرتا ہوں. پورے راستے بچی خاموش خاموش. جناب زینب نے کئی مقام پر بھائی کے سر سے گفتگو کی ہے, بھیا ہم سے بات نہیں کرتے, اس بچی سے تو بات کر لو. کس حسرت بھری نگاہوں سے بچی اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہوگی. باپ نہ آئے, کچھ تو آئے, کوئی تو باپ کی نشانی آ جائے, کوئی تو چیز آئے. عزادارہ نے بولا شام کا دربار. میں بہت تیزی سے آپ کو لے گیا, یہ اتنے تیزی سے گئے نہیں تھے. شام کے دربار میں یزید مسند پہ بیٹھا ہے, تشت پہ امام حسین کا سر ہے, ہاتھ میں چھڑی ہے. چھڑی سے جن لبوں کو رسول بوسہ دیتے تھے, یہ بچی صف میں کھڑی چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے, یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بس زندان میں جانے کی دیر تھی, اب بچی سے صبر نہ ہوا. بابا 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 شور اٹھا. کیسا شور ہے؟ کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے. کہا جاؤ اس بچی کو بابا دے دو. آپ بھی بیٹیوں والے ہیں, جب آپ کسی مسافرت سے گھر آتے ہیں, چھوٹی بیٹی سب سے پہلے آتی ہے بابا, اور چھوٹی بیٹی شکایتیں بھی کرتی ہے. آپ کے جانے کے بعد امی نے یہ کہا, بھائی نے یہ کیا. بڑے دنوں بعد اس بچی کو بابا ملا تھا, کپڑا ہٹایا, خاک میں ہٹی زلفیں, چہرے پر زخموں کے نشان تھے, لبوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے سر اٹھایا, بڑے دنوں بعد بابا اتنی قریب ملا تھا, لبوں کو لبوں سے لگایا. پھر شروع ہو گئی بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے, بابا دامن بھی جل گیا, بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے, بابا گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی. بابا بابا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے غریب امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا. جب جناب زینب کربلا پہنچی 40 میں, اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرقد پہ گرا دیا. بھیا سب لے آئی, ایک نشانی شام کے زندان میں.